حسن مجتبی کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ امام حسن کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے فرزند ارجمند ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جانتے ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سے سب سے پہلے پیدا ہونے والے امام حسن مجتبی ہیں، اور 11 مہینہ اور کچھ دن گزرنا تھا کہ حضرت امام حسین شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رمضان میں ایک پیدا ہوتے ہیں اور ایک شعبان میں پیدا ہوتے ہیں، 11 مہینہ کچھ دن کا فرق ہے۔ اور میرے آقا اور مولا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان نواسوں سے کتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیارا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیان فرماتے تھے کہ ایک صاحبزادے کو سرکار گود میں لیتے تھے تو دوسرے صاحبزادے کو آپ کاندھے پر بٹھا لیتے۔ ایک پیارے صحابی نے اللہ اکبر دیکھا کہ سرکار سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبی کو تو کاندھے پر سوار کیے ہیں اور چھوٹے بیٹے چھوٹے نواسے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دونوں کاندھے پر دونوں شہزادوں کو بٹھائے ہوئے تھے۔ سرکار اللہ اکبر اللہ اکبر چل رہے تھے کہ صحابی کی نظر پڑی، اللہ اللہ۔ تو جانتے ہو کیا کہا صحابی نے؟ آپ بہت غور سنیں گا، ہماری ماں بہنیں بھی غور سنیں گی۔ یہ عقیدہ ملا ہم کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ حسین اعظم سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تقریریں آپ بہت سنتے ہیں مگر مطلب کی بات پر ضرور غور کیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین اعظم اور امام حسن رسول پاک کی گود میں کاندھے پر ہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری ہے۔ یعنی شہزادے، غور کیجئے کیا کہا، کیا ہی بہترین سواری ہے۔ یعنی یہ شہزادے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک کاندھے پر سوار ہے، ایک گود میں، یا دونوں کاندھے پر سوار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ اپنی امت پر ظاہر کر دیا کہ اے پیارے صحابی، تم کو سواری نظر آئی، یعنی میں تم کو نظر آیا، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ کتنے سوار بہتر ہیں۔ تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ نبی پاک نبی الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، مگر کاندھے پر جو سوار ہیں وہ کتنے پیارے ہیں۔ ایک حسن ہے اللہ اکبر، ایک حسین ہے اللہ۔ الحسن والحسین سیدہ شبابہ اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ کیا مقام ہے امام حسن اور امام حسین کا، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا اپنی سب سے چھوٹی پیاری لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی اللہ اکبر جنتی بیویوں کے سردار ہے۔ ارے کہیے نا سبحان اللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی سبحان اللہ کہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی جنتی بیویوں کی سردار ہیں، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتا چلا کہ حضرات حسنین کریمین کا مقام نبی پاک کی نگاہ محترم میں کتنا پیارا تھا اور کتنا عظیم تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحسن والحسین سیدہ شبابہ اہل الجنہ۔ حسن اور حسین کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم اور آپ امام حسن اور امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف امام حسین کی محبت کیا جنت میں لے جائے گی؟ ہاں ہاں، ان کی محبت جنت میں لے جائے گی۔
انشاءاللہ، اور ان کی محبت کے بعد جو تم نماز پڑھو گے وہ نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، وہ روزہ بھی قبول ہو جائے گا، وہ صدقہ بھی قبول ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر مہربان ہیں یہ گھرانے والے کہ بظاہر حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت صدیق اکبر تو تاجر تھے، حضرت عمر فاروق اعظم تو بہت مالدار تھے، عثمان غنی تو اتنے مالدار تھے کہ کئی ہزار غلام ان کے نوکر تھے، مگر مولائے کائنات کا کوئی بڑا کاروبار نہیں تھا۔ محنت اور مزدوری کرتے تھے، چھوٹا کام کرتے تھے، اور جو کچھ حاصل ہوتا تھا اسی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر واہ رے واہ، سخاوت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ 5 روٹی بنائی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی اللہ اکبر گھر میں رہنے والی بچی نے روٹی بنایا، اور جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا، حسن مجتبی، امام حسین مولائے کائنات اور اپنی باندی کے ساتھ جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے دروازے پر، گھر کے اندر دروازے پر کسی نے آ کر کہا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو، تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اپنی روٹی اٹھائی اور اس غریب کو دے دیا۔ مولائے کائنات نے بھی اپنی روٹی دے دی، حسن مجتبی اور اس بیوی نے بھی روٹی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن پھر کھانا کھانے بیٹھے، اللہ اکبر، پھر ایک قیدی آ گیا کہ میں قید سے چھٹکارا پایا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے دن بھی 5 روٹیاں دے دی جاتی، تیسرے دن بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی روٹی کھانے کے لیے 5 حضرات بیٹھے تو ایک اللہ اکبر، اللہ اکبر مسافر آ گیا، کہا میں سفر کر کے آیا ہوں، بھوکا اور پیاسا ہوں۔ اس دن بھی اللہ اکبر 5 روٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ شاعر کہتا بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ 3 دن تک حضرت مولائے کائنات، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن اور امام حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جانتے ہو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، افطاری کے وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، کیا شان تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ ان اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو، ان کے صدقے کو اور ان کی قربانی کو رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، بے شک، مگر کب کھلاتے ہیں؟ جب گھر میں خوب زیادہ ہوتا ہے تب۔ تھوڑا کھانا ہو، دروازے پر فقیر آ جائے تو کہتے ہیں کہ تو بھائی آج تو زیادہ نہیں پکا ہے۔ یاد رکھو، اگر امام حسین سے محبت کرنے والے ہو، امام حسن سے محبت کرنے والے ہو، خاتون جنت سے محبت کرنے والے ہو، مولائے کائنات سے محبت کرنے والے ہو، تو تھوڑا اور زیادہ مت دیکھو، بلکہ کھانا اٹھا کر کے غریب کو کھانا کھلا دو۔ نہ جانے اس کی دعا میں کیا تاثیر ہوگی کہ تھوڑا کھانا میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ تم سب گھر والے بھی کھا لو۔ اس لیے بخیلی سے کام نہ لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سخاوت سے کام لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا عظیم مقام تھا، بڑے حسین و جمیل تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت تھے۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے تو ٹکٹکی باندھ کر حضرت حسن مجتبی کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانتے ہو میرے آقا کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ان دونوں نواسوں کو نواسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی کے بیٹے کو، علی کے بیٹے کو، خاتون جنت کے بیٹوں کو پیارے آقا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری نسل جو چلے گی وہ حسن اور حسین سے چلنے والی ہے۔ تو آج دنیا میں جتنے بھی
سادات کرام ہیں الحمدللہ جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی تعظیم ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس لیے واجب ہے کہ میرے آقا نے انہیں اور ان کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا. تو حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے, اتنا بلند و بالا ہے کہ مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اللہ اکبر آپ کے دستے حق پرست پر اللہ اکبر اللہ اکبر تمام کے تمام وہ صحابہ کرام اور جو معتقد تھے, جو چاہنے والے تھے, سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. 5ویں خلیفہ کون ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. پورا مدینہ اور اطراف و جوانب سے لوگ آپ کے دست اقدس پر آ کر بیعت کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست بزرگوں, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج سے ظاہری طور پر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ آپ ہمیشہ دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور اپنے نانا جان سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے. بھوکا آ جائے تو کھانا کھا جائے, کپڑا نہ ہو کپڑا لے جاؤ, پیسہ نہ ہو پیسہ لے جاؤ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینہ اللہ اکبر اللہ اکبر خلافت کے کام کو انجام دیا ہے, اور 45 سال کچھ مہینہ کی عمر پا کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. آؤ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر. جب اللہ اکبر مسلمانوں کا لشکر اللہ اکبر تیار ہو گیا تو ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حضرت علی سے جنگ ہو چکی تھی, اللہ اکبر وہ بھی اپنا لشکر لے کر کے اللہ اکبر مدینے کی طرف روانہ ہوئے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو. اللہ اکبر کہ جن کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے. سید سے مراد یہاں خاندان نہیں ہے, سید سے مراد سردار ہے. اللہ اکبر. اور میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا فرما دے گا. اللہ اکبر. ادھر سے حضرت امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر چلتے ہیں اور ادھر سے حضرت امام حسن مجتبی اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں. مگر واہ رے واہ, قربان جائیے اللہ اکبر کہ پہلے جنگوں میں اللہ بہت سے صحابہ کرام شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے, مگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی یہ شرافت تھی, آپ کی خصوصیت تھی اللہ اکبر کہ آپ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا, مگر آپ نے کسی کو لڑنے نہیں دیا, کسی کو تلوار اٹھانے نہیں دیا. اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ ہو لگ گیا امام حسن مجتبی اللہ اکبر بہت ہی نیک ہیں اور صلح کے خواستگار ہیں, تو انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا کہ اے امام حسن مجتبی جس طرح چاہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. میرے آقا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ چند شرائط ہیں, سنو, آج کے بعد میں تمہیں خلافت سونپتا ہوں, آج کے بعد میں تمہیں خلافت سونپتا ہوں, مگر تمہارے بعد یہ خلافت پھر ہماری طرف لوٹ کے آئے گی. اللہ. اور میرے باپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے گا. اللہ اکبر. اور ہم حسینی سادات کا آپ بھرپور طریقے سے خیال رکھیں گے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ اکبر اس چیز کو پڑھا
اللہ تحریر کو فوراً آپ نے کہا کہ واقعی امام حسن بہت ہی نیک ہیں، جائیے ہم نے آپ کی ساری شرطوں کو تسلیم کر لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جو چاہیں آپ اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ نے دستخط بھی کر، کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو تخت سلطنت سونپ دیا اور یہ کہا کہ تمہارے بعد اللہ اکبر پھر خلافت ہمارے ہی خاندان میں آئے گی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پھر ملک شام اپنے مقام پر تشریف لے جاتے ہیں اور دین کا کام کرنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے مگر ظالموں سے دیکھا نہ گیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہے اور کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے انہیں شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبھی کبھی ملکی دورہ بھی کیا کرتے تھے، اور جب آپ کبھی ملک شام جاتے تھے تو حضرت امیر معاویہ آپ کو اللہ اکبر اپنے سے اوپر بٹھایا کرتے اور بڑی تعظیم اور توقیر کرتے تھے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو حسنی حسینی ہیں، امیر معاویہ سے ہمیں کیا تعلق ہے۔ انشاءاللہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، نہ ہم تبرعی ہیں، نہ ہم ضرورت سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اور نہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں۔ جو جس مقام پر ہے ہم اس کا اسی مقام پر اسی حساب سے عزت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین جب تشریف لے جاتے تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے سے اوپر تخت پر بٹھایا کرتے تھے اور ساری قوم آتی تھی اور امام حسن اور امام حسین کے قدموں کا بوسہ دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا جا کرتے تھے اور آپ کی خدمت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی رقم مقرر کر دی تھی، اور اس رقم سے آپ کے گھر کا خرچہ بھی چلتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ غریبوں فقیروں پر آپ لٹایا بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر کچھ دنوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اکبر شہد کے اندر زہر ملا کر کے دیا، اللہ اللہ، اور اس شہد کو جیسے ہی آپ نے پیا آپ کے پیٹ میں درد ہی درد ہونے لگا اور سخت تکلیف میں آپ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے شہد میں زہر دیا گیا، پھر کھجوروں میں زہر ملا کر کے دیا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر بھی آپ اللہ اکبر اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اندر پیٹ میں طرح طرح کی تکلیف ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر زہر کو اللہ اکبر ملا کر کے شربت میں دیا گیا۔ جیسے ہی امام حسن مجتبی نے اللہ اکبر اس زہریلے شربت کو آپ نے پیا، اللہ اکبر، آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر کے اسہال قبضی یعنی پاخانے کے راستے سے نکلنے لگا۔ کتنی تکلیف حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ، 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، شہد میں اللہ اکبر اور شربت میں اللہ اکبر، کھجور کے ذریعے سے آپ کو زہر دیا گیا ہے، سخت تکلیف میں ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ آتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اے حسن مجتبی، اے برادر گرامی، بتائیے آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پر میرا گمان ہے، گمان کا مطلب یقین نہیں ہوتا، گمان کا مطلب جس پر میرا شک ہے، اگر واقعی اس نے ہی زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے لے گا، اور جس پر میرا گمان یا شک ہے اگر وہ نہ ہوا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اے حسین، تم کیا کرو گے
تم اسے قتل کرو گے؟ تو امام حسین نے فرمایا ہاں ہاں ہم اسے ضرور قتل کریں گے، اس لیے کہ جس نے ہمارے بھائی کو تین چیزوں میں زہر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسن کا کردار دیکھیے۔ آج ہم اور آپ کتنے معاملے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں نے تو فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ہم تمہاری کیا سنیں، تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ ارے میاں، جب تک کہ آمنے سامنے بات نہ ہو، تحقیق نہ ہو جائے، شریعت کسی ایسی بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمائے حسین تم اس کو قتل، کہا ہاں بے شک میں اس کے قتل کروں گا، میں اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہرگز میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ 45 سال کی عمر میں 6 مہینہ خلافت کر کے حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ پڑھئے انا للہ و انا الیہ، پڑھئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کسی کا نام بتا دیتے، مگر آپ